نے افغانستان کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کسی کے کہنے پر نہیں کرنا۔ آج ویو 360 میں پاکستانی وزیر خارجہ امریکہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اتنے سالوں سے بیسیکلی میں چھوٹی تھی تو پاکستان سے نکلی تھی۔ ایک پاکستانی ماں کی کہانی جسے امریکہ میں ایک چرچ نے پناہ دے رکھی ہے، اور پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی کا تخلیقی سرگرمیوں پر اثر۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 73ویں اجلاس کے لیے دنیا بھر سے رہنما نیو یارک میں جمع ہو رہے ہیں۔ زیر بحث آنے والے کچھ اہم موضوعات پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں سیاسی مصالحت کے لیے کردار ادا کرے گا، لیکن دباؤ میں آ کر نہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ میں ہے۔ جنرل اسمبلی کا ہال ہو یا بند کمروں کی ملاقاتیں، افغانستان کے حوالے سے یقیناً بات ہوگی۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں۔ ہم نے افغانستان کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کسی کے کہنے پر نہیں کرنا۔ جو ہماری ذمہ داری ہے ہم نبھائیں گے، لیکن کیا صرف ذمہ داری پاکستان کی ہے؟ کیا اس خطے میں صرف ایک ملک پاکستان ہے؟ کیا وہاں اور ممالک نہیں ہیں جن کا وہاں انٹرسٹ بھی ہے، جن کا اثر و رسوخ بھی ہے؟ ٹھیک، وی ول یوز وٹ ایور انفلوئنس وی ہیو فار اے پازیٹیو انگیجمنٹ۔ خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امریکہ ہی نہیں بھارت بھی پاکستان پر دباؤ ڈالتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ بھارت کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا، اس میں بھی پاکستان کو دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے کا پیغام دیا گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کے مطابق ایسا پیغام پاک امریکہ تعلقات کے تناظر میں پریشان کن نہیں۔ ہندوستان کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ انہوں نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سے کیا حاصل کرنا ہے۔ کل کو پاکستان نے کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کرنا ہے تو پاکستان کے اپنے مقاصد ہوں گے کہ اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سے مجھے کیا شامل کرنا ہے۔ اس میں وہ ذکر کرتے ہیں، کروانے کی کوشش کرتے ہیں ٹیررزم کے بارے میں، لیکن اس پہ ہمیں کوئی ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہر ملک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اب ہندوستان کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھائی ہیں۔ ہندوستان کو وہ اس خطے میں اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی خواہش ہے اور کوئی اس خواہش سے ان کو پابند نہیں کر سکتا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک جو ماضی کا دوست تھا اور جب بھی اس کے ساتھ انہوں نے تعلقات اچھے رکھے، انہیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ میری دانست میں امریکہ کو فائدہ ہوا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی کی بنیاد پر تعلقات قائم رکھنے کو دونوں ملکوں کے مفاد میں قرار دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی حالیہ لہر کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ خطے میں جو قوتیں امن چاہتی ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امن کے راستے پر کون چلنا چاہتا ہے اور اس سے کون کترا رہا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ امریکہ جو پیغام لے کر آئے ہیں، اسے یہاں کتنی حمایت حاصل ہوگی، اس بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے ولسن سینٹر سے منسلک تجزیہ کار، جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمن سے۔ Michael, welcome to View 360. So we heard the Pakistani foreign minister, he said that Pakistan is willing to play its part in bringing Taliban to the table, but it's a shared responsibility. Now we're seeing this, that Russia, China and Saudi Arabia, they're all playing their role these days. So do you think that Pakistan will be able to get more support on the UN floor about this argument that Pakistan should not be looked at as the only country that can bring Taliban to the table? Well, yes and no. Yes, in the sense that it's true that there are other countries other than Pakistan that are involved in trying to bring the Taliban to the table. China has played a very active role, and of course the United States has as well. But Pakistan is the most important country. It has the most influence over the Taliban. It is, of course, Pakistan that has provided sanctuaries to the Taliban leadership for many years. So Pakistan has the access, it has the influence, and so naturally the world, the international community would understandably look to the Pakistanis as the key entities that would try to get the Taliban to the table.
ऑलराइट, सो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि जहाँ तक ये बात है वज़ीर ख़ारजा का ये बयान कि दीगर मुल्कों की ज़िम्मेदारी भी है, तो वो हम देख भी रहे हैं और इस बात से माइकल कुगलमैन मुत्तफ़िक़ हैं कि हाँ, पाकिस्तान के इस स्टैंड को हिमायत मिल सकती है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान ही सबसे अहम मुल्क इस सिलसिले में करार दिया जाएगा तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में, क्योंकि माजी में पाकिस्तान के ताल्लुकात रहे हैं तालिबान क़यादत के साथ और उनको पाकिस्तान में जगह भी मिली है, तो इस वजह से पाकिस्तान का जो अहम किरदार है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। Michael, let's move on to India, US and Pakistan relations. Now, Mr. Qureshi, he kind of brushed this off that this was India just trying to get its own objective by putting anything about terrorism in a joint communique that came out after Mr. Pompeo visited India. But one thing that comes out of this is that when you have a joint communique, the whole idea is that it's going to have something that both parties agree on. It's not going to have something that one country wants in, but the other one does not agree with. So when a joint communique between US and India has mention of Pakistan in terms of terrorism, can this be just brushed off as Indian strategy and typical Indian behavior, as he puts it? No, not at all. Terrorism is one of the core shared concerns of the Indians and the Americans, and I think many in Pakistan may forget that terrorist organizations like Lashkar-e-Taiba, which are India-focused, these are organizations that are very worrisome to the United States as well. U.S. government officials will always tell you, well, don't forget that there were several Americans that were killed in the Mumbai terrorist attacks carried out by Lashkar-e-Taiba. So that's why, the United States certainly focuses more on the likes of the Afghanistan-focused terrorists, but the India-focused ones are very worrisome to the United States, given that these are terrorists that have killed Americans. So naturally, you're right. A joint communique would reflect the concerns of both of the countries that are involved in them, in this case, the Indians and the Americans. सो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि जब कोई मुश्तरका एलामिया आता है तो उसमें दोनों मुल्कों की ही जिस बातों पे जिन इश्यूज़ पर इत्तफाक़ राय होता है वो शामिल किए जाते हैं। और जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है तो वो सिर्फ भारत का ही नहीं, अमेरिका का भी कंसर्न है। लश्कर तैयबा को लेकर अगर बात की जाए तो ये ग्रुप इस पे इल्ज़ाम लगता है मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड होने का, और उन हमलों में अमरीकी याद दहानी कराना चाहते हैं कि अमरीकी शहरी भी हलाक हुए थे। सो अगरचे अमरीका का मेन फोकस अफ़गानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और वहाँ से उठने वाली लहर पर होता है, लेकिन बहरहाल अमरीका के लिए लश्कर तैयबा भी बहुत अहमियत रखता है। यहाँ पे नाज़रीन एक और इशू जो ज़ेर बहस आया मिस्टर कुरैशी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई उसमें, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। पाक भारत कशीदगी के बारे में बात करते हुए जब शाह महमूद कुरैशी से ये पूछा गया कि क्या पाकिस्तान को कश्मीर में हलाक होने वाले मुसल्लह अलहदगी पसंद बुरहान वानी के नाम की डाक टिकट जारी करनी चाहिए थी या नहीं, तो उनका कहना था कि कश्मीरियों की मुहिम किसी से छुपी हुई नहीं और भारत को डाक टिकट से नहीं बल्कि कश्मीर से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पर गौर करना चाहिए जिसमें भारतीय रवैये पर तनकीद की गई है। आइए उनकी बात सुनते हैं और फिर इस बारे में माइकल कुगलमैन से भी एक सवाल करेंगे। आप टिकट को छोड़िए, अभी अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं उनकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। वो रिपोर्ट क्या है? वो सबसे बड़ा टिकट तो वो रिपोर्ट है भैया, वो पाकिस्तान ने तो नहीं छापी। वो टिकट जो अक़वाम मुत्तहिदा की आई है वो उन डाक टिकटों से बड़ी टिकट है, उसकी फ़िक्र कीजिए। So Kashmir is a major issue between India and Pakistan, and when Mr. Qureshi says that more than the stamps, India should worry about the report that the UN released about atrocities in Kashmir, does he have a point? Well, I would agree with Mr. Qureshi, that the issue of human rights violations in Kashmir is a very significant issue that the world should be taking notice of. And given the high moral authority that the UN, generally speaking, tends to enjoy, when the UN comes out with a major report highlighting these violations, and certainly it's worth highlighting. But the problem is in the world today, there's so many terrible things going on. It's been very difficult for Pakistan to capture the world's attention and get it to think more about the Kashmir issue, particularly from this human rights lens that Pakistan tends to cast it in. But no, absolutely, I think it's a very simple matter that there are very troubling things happening in Kashmir, and Mr. Qureshi is right for wanting the world to focus more on them. And I imagine that he will bring them up extensively in his speech at the UN this week. But the UN report does not glorify any of the fighters, whereas releasing postage stamps means you are glorifying a certain entity, a certain person, or an effort that another country has a completely different view on. In terms of Pakistan releasing these stamps, what does it look like sitting from Washington, D.C.? Does it look like a diplomatic faux pas or no?
Well, I mean, absolutely, it's very provocative for Pakistan to release commemorative stamps, in honor of someone that certainly Pakistan regards as a hero, but that, India and I would assume the United States, among other countries, regard as a militant, as a terrorist. So, absolutely, it certainly is very provocative. But at the same time, I mean, these are two separate issues that are both significant. I mean, the issue of human rights violations in Kashmir is significant as well. और राइट, सो माइकल कुगलमैन जो कहते हैं कि जहाँ तक कुरैशी साहब की ये बात है कि भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ के इदारे की रिपोर्ट पर तवज्जो देनी चाहिए, तो ये बात दुरुस्त है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा को एक ऐसी अथॉरिटी के बारे में देखा जाता है जो दुनिया में इंसानी हकूक़ के पामालियों पर नज़र रखती है और उसकी बात को अहमियत दी जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया में ऐसे बहुत सारे और मसाइल जारी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान कश्मीर के मसले की जानिब खातिर ख़्वाह तवज्जो नहीं दिला पा रहा। और जहाँ तक बुरहान वानी के हवाले से जो डाक टिकटें पाकिस्तान ने जारी की उनकी बात है, तो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि यकीनन एक प्रोवोकेटिव एफर्ट, एक स्टेप था, एक जज्बात उभारने वाला इक़दाम था, लेकिन बहरहाल दो अलहदा मसले हैं कश्मीर में जो भारत कर रहा है वो, और पाकिस्तान की जानिब से डाक टिकटें जारी करने का जो फ़ैसला है, दो अलग इशूज़ हैं। बहरहाल उनको तवक्को है कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के जो हैं वो कश्मीर के मसले को UN के फ्लोर पर भी उठाएंगे। माइकल कुगलमैन फ्रॉम विल्सन सेंटर वाज विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड इनसाइट। Thank you. और अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की क़यादत से मिलने पर राज़ी होंगे, बशर्ते कि ईरान अपना रवैया बदल लें और मुज़ाकरात करने पर आमादा हो। तफसीलात लेकर आए हैं नदीम याकूब। नदीम, किस किस्म के इंटरैक्शन की तवक्को की जा सकती है यूनाइटेड नेशंस की साइड लाइन पर अमरीका और ईरान के दरमियान? सारा अमरीकी हुकाम तो कह रहे हैं कि वो ईरानी रहनुमाओं के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ईरानी रहनुमा जो हैं वो इस मरहले पर अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत के लिए या किसी भी पेशकदमी के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि याद रहे कि हाल ही में बल्कि चंद रोज़ पहले ही ईरान के एक फ़ौजी परेड के दौरान वहाँ पर एक हमले में तकरीबन 25 अफराद हलाक और 60 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, जिसके लिए ईरानी हुक्काम जो हैं वो इसराइल और अमेरिका के दूसरे अरब इत्तेहादी जो हैं उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। वाशिंगटन में मुबसरीन का ये कहना है कि तवक्को की जा रही है, जो सदर ट्रंप का स्टाइल है उसको देखते हुए ये तवक्को की जा रही है कि सदर ट्रंप इस बरस के दौरान ईरान के ख़िलाफ़ सख्त बयानात जारी रखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि उन्होंने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के मामले में किया था, और बाद में फिर ट्विटर पर मुस्बत बयानात और तारीफ़ी बयानात का एक सिलसिला शुरू हो गया था। इस वक्त जो अमरीकी हुकाम हैं वो ईरान के बारे में किस अंदाज से बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तवक्को है कि इस हफ्ते जनरल असम्बली के इजलास में अमरीकी हुकाम की तकारीर, मुलाकातों और सफारती कोशिशों का बड़ा फोकस उस इक्तसादी दबाव को बरकरार रखना होगा जो अमरीका ने जौहरी मुआहदे से अलग होने के बाद से ईरान पर डाला हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली का कहना है कि बुध के रोज़ सदर ट्रंप जब सलामती काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे तो वो ईरान की बात ज़रूर करेंगे, लेकिन एक वसी पैराए में। मेरा ख्याल है कि हम देखेंगे कि वो सलामती कौंसिल में दुनिया को ईरान से लाहक खतरे की बात करेंगे, मगर वो शाम में कीमियाई हथियारों के खतरे और शुमाली कोरिया की सूरत हाल की बात भी करेंगे, और ये कि हमें बहुत कुछ करना बाकी है। निकी हेली ने कहा कि इजलास की साइड लाइन्स पर सदर ट्रंप ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात के लिए तैयार हैं, ताहम ईरान ने इस मुलाकात के लिए नहीं कहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो उनसे मुत्तफिक हैं। मेरा ख्याल है कि इस बारे में सदर का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, वो ईरानी हुक्काम से किसी भी वक्त बातचीत के लिए तैयार हैं। ताहम निकी हेली और माइक पोम्पियो कहते हैं कि ईरान ने कोई इशारा नहीं दिया कि वो किसी तामीरी बातचीत या बकौल उनके अपना बदनीयती पर मबनी रवैया तब्दील करने पर तैयार है। अहवाज़ के हमले के बाद सदर रूहानी जो कि ईरानी सदर हैं, उन्होंने बगैर किसी मुल्क का नाम लिए अमेरिका के इत्तेहादियों पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने मदद फ़राहम की है इस हमले के लिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों को उकसाता है और इस तरह के जुराइम के इर्तिकाब के लिए उन्हें वसाइल भी फ़राहम करता है। ईरानी हुकाम जो हसास इदारे हैं, हुकाम और हसास इदारे, उनका कहना है कि उन्होंने इस हमले में मुलव्वस ज़्यादातर अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है और मुनासिब वक्त पर उनकी शिनाख्त और नाम ज़ाहिर कर दिए जाएंगे। जी सर। ऑलराइट, नदीम याकूब हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम फॉर दिस रिपोर्ट।
اور جیسا کہ ہم نے بتایا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 73واں اجلاس کل سے شروع ہو رہا ہے. بہت سی ایکٹیویٹیز ہوں گی جن کی مسلسل اپڈیٹس آپ پڑھ سکیں گے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. اور اسی اجلاس کے سائیڈ لائنز پہ بھی پاکستان کے وزیر خارجہ کی اہم ملاقاتیں ہوں گی، جبکہ اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ ان کی ملاقات 2 اکتوبر کو متوقع ہے. امریکہ میں ایک پاکستانی ماں کو پچھلے تقریباً 6 ماہ سے ریاست مشیگن کے ایک چرچ نے پناہ دی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے پاس امریکہ میں رہنے کے لیے ضروری دستاویز نہیں. امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق اس ملک میں تقریباً 1.25 کروڑ لوگ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کے خلاف امیگریشن عدالتیں ملک بدری کے احکامات جاری کر چکی ہیں. انہی میں سے ایک ہیں شاہدہ ندیم. ان کی کہانی لے کر آئے ہیں مشیگن سے آفتاب بورڈ کا. امریکہ میں 13 سال آزادی سے رہنے کے بعد اب شاہدہ ندیم کی زندگی ریاست مشیگن کے شہر کالامازو کے اس چرچ کی 4 دیواری میں محدود ہو کر رہ گئی ہے. طویل مدت تک امیگریشن کی عدالتی جدوجہد کرنے کے بعد جب انہیں ایک امریکی عدالت کی جانب سے اس سال مارچ میں ملک سے نکل جانے کا حکم ملا تو کالامازو کے فرسٹ کانگریشنل چرچ نے شاہدہ کو پناہ دینے کا اعلان کر دیا. 62 سالہ شاہدہ کا کہنا ہے کہ 40 سال پاکستان سے باہر رہ کر اب واپس جانا ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میرا بیٹا یہاں پہ ہے، وہ تو اس وجہ سے میرا اور تو کوئی ہے نہیں ہے. میری بیٹی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اتنے سالوں سے بیسیکلی میں چھوٹی تھی تو پاکستان سے نکلی تھی. ابھی میں بات بھی کر رہی تھی پاکستان میں تو وہ وہاں بالکل چینجز آ گئی ہیں، تو مجھے تو وہاں کی لائف کا ہی نہیں پتہ ہے. شاہدہ کے امریکہ نہ چھوڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی مرحوم بیٹی لاریب ہیں، جن کی 2 سال قبل ایک کار حادثے میں موت ہو گئی. لاریب نے اسی سال اپنی گریجویشن مکمل کی تھی. شاہدہ اب بھی وہ دن نہیں بھولی. بڑی پراؤڈ مدر تھی میں اس ٹائم پہ، تو سب لوگ خوش تھے. لیکن اچانک میرے گھر پہ 2 آئے ہیں ڈیٹیکٹرز، اور انہوں نے آ کے دروازہ ناک کیا اور مجھے بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نہ وہ کرے. موجودہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کے بعد انسانی حقوق کی کئی تنظیمیں ان افراد کی مدد کے لیے آگے آئی ہیں. ایک مذہبی ادارے چرچ ورلڈ سروس کے مطابق امریکہ میں کم از کم 1000 ایسے گرجا گھر یا دیگر عبادت گاہیں ہیں جنہوں نے شاہدہ جیسے افراد کی مدد کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں. ریاست مشیگن میں فی الحال ایسے 2 گرجا گھر ہیں. کالامازو کے اس گرجا گھر نے تو نہ صرف شاہدہ کو پناہ دے رکھی ہے بلکہ امیگریشن حکام کے لیے دروازے پر یہ پیغام بھی آویزاں کر دیا ہے. اگر وہ وارنٹ کے ساتھ یہاں آتے ہیں تو انہیں شاہدہ کو یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے سے ان کے گرجا گھر میں اور ان کے ماننے والوں کی مرضی کے خلاف لے جانا ہوگا. ہم کبھی بھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، مگر ہم اپنے آپ کو امیگریشن حکام اور شاہدہ کے درمیان رکھنے سے بھی نہیں ہچکچائیں گے. خوف اور بے یقینی کے اس ماحول میں بھی شاہدہ کو یہ امید ہے کہ وہ اپنی زندگی کا آخری دن امریکہ میں ہی دیکھیں گی. انہوں نے لاریب کی قبر کے پاس ہی اپنے لیے بھی جگہ مختص کر لی ہے. دعا بھی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ میرا آخری وقت یہی میری بیٹی کے پاس آئے، اور جس طرح اس نے مجھے دنیا میں خوشیاں دی ہے اسی طرح مجھے بڑی امید ہے میری بیٹی وہاں بھی مجھے سنبھالے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. آفتاب بورکا، اردو VOA. شاہدہ ندیم کی دردناک کہانی آپ نے دیکھی. یہ کہانی بہت سے قانونی سوالوں کو بھی جنم دیتی ہے اور ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اٹارنی خالد کالنو سے. خالد صاحب، سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ کوئی بھی شخص سال ہر سال امریکہ میں کیسے بغیر دستاویز کے رہ سکتا ہے؟ ایکچولی بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پر صدیوں سے رہ رہے ہیں. ایک مثال نہیں، اس کی ہزاروں مثالیں ہیں کہ کئی لوگ ان نے پوری زندگی یہاں پہ گزار دی ہے. میں جانتا ہوں ایک کشمیر کی خاتون تھی جو یہاں پہ ہی ان کی وفات ہوئی ہے، جو یہیں پہ رہ رہی تھیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور ان کا سٹیٹس جو تھا وہ اللیگل ہو چکا تھا، یعنی وہ اوور سٹے ہو چکی تھی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں. لیکن لائسنس چاہیے ہوتا ہے، آپ نے اگر رہنا ہے، آپ کو ڈاکیومنٹس وغیرہ بنوانے ہوتے ہیں، بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں پھر لوگ یہ سب کام؟ ہاں، ان لوگوں کے پاس یا تو کئی کے پاس سوشل سیکورٹی نمبر ہوتا ہے جس کو آپ بینکنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لائسنس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کام کے لیے یا کسی اور چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایکچولی جو میجورٹی جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بغیر کسی لائسنس اور بینک اکاؤنٹ کے ہی رہ رہے ہیں. آلرائٹ، اب یہ بتائیے، چرچ نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، شاہدہ کو، اور بھی لوگوں کو چرچز پناہ دے رہے ہیں، کیا راستہ ہے اب ان لوگوں کے پاس؟ کب تک یہ اس طرح رہ سکتے ہیں؟
یہ بس انڈر گراؤنڈ رہ سکتے ہیں جب تک کہ یہ رہنا چاہیں. اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اسپیشلی ان کا جو شاہدہ رشید ہیں, ان کا کیس جو ہے لو پرائیورٹی ہے. ایک تو وہ فیمیل ہیں, ان کی ایج ہے, ان کی پرابیبلی ڈیزیز بھی ہیں اور کچھ اور کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہیں, تو یہ ڈسکریشنری میٹر ہوتا ہے امیگریشن والوں کے پاس, تو وہ لو پرائیورٹی ہے. وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو آ کے چرچ میں ان کو یہاں سے آ کے چھوٹ ملنے کا امکان ہے یا نہیں؟ جی دوبارہ کہیے گا. شاید کو چھوٹ ملنے کا کسی قسم کی کہہ لیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کا کیس اتنا ہائی پرائیورٹی نہیں ہے, کیا ان کی ایسی یہ امکان ہے کہ ان کو اریسٹ نہ کیا جائے, ان کی ملک بدری نہ ہو, ان کا کیس ختم بھی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ جو لمبو کنڈیشن ہے نا, اس میں یہ اگلے 5-10 سال بھی رہ سکتی ہیں, یہ بالکل ممکن ہے. آلرائٹ, خالد کالو ہمارے ساتھ تھے ریاست کنٹاکی سے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. شکریہ. پاک بھارت تعلقات کے بارے میں ان دنوں بہت بات ہو رہی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں بھارتی فلمیں اور بھارت میں پاکستانی ٹی وی ڈرامے بہت پسند کیے جاتے ہیں, لیکن دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں اتار چڑھاؤ دونوں جانب کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز کے لیے پھر مل کر کام کرنے کی کوششوں پر اثر انداز بھی ہوتا ہے. ثاقب الاسلام نے واشنگٹن میں کچھ نامور بھارتی فلم میکرز اور اداکاروں سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پاک بھارت تخلیقی تعاون کو ان حالات میں کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے. واشنگٹن میٹرو ایریا میں ہونے والا سالانہ ڈی سی ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول, جہاں پاکستان اور بھارت سمیت بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا اور افغانستان کی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد اکٹھے ہوتے ہیں. ایکسپیرینس کیسا رہا پاکستانی ایکٹرس کے ساتھ کام کرنے میں؟ اچھا رہا, بہت اچھا رہا. بھارت کے معروف فلم میکر بونی کپور نے اپنی مرحومہ بیوی سری دیوی کی آخری فلم میں 2 پاکستانی اداکاروں عدنان صدیقی اور سجل علی کو اہم کرداروں میں کاسٹ کیا تھا. اس کے باوجود کہ سال 2016 میں ایک بڑی بھارتی فلم اے دل ہے مشکل کی بھارت میں ریلیز ایک پاکستانی اداکار فواد خان کی موجودگی کے باعث مشکل میں پڑ گئی تھی, اور پھر جواب میں پاکستان نے بھارتی فلموں پر پابندی بھی عائد کر دی تھی. بونی کپور چاہتے ہیں کہ وہ پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کریں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایک شخص کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. دعا کروں گا یا مطلب میری یہ رہے گی کہ تعلقات دونوں کنٹریز کے بہتر ہوں تاکہ اور بھی زیادہ مل جل کے کام کیا جائے. بٹ مطلب میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا اس کے بارے میں. اٹ از دی گورنمنٹ آف both the countries that they've got to come to an understanding where there is peace, and peace can get best out of any form of art. فلم لائف آف پائی سے عالمگیر شہرت پانے والے نوجوان بھارتی اداکار سورج شرما کی رائے میں تعلقات کی بہتری کے لیے آرٹ کے علاوہ دوسرے شعبوں میں بھی روابط بڑھانے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. اگر اسٹوری اچھا ہے, کیریکٹر اچھا ہے, اٹ ڈز ناٹ میٹر تم کہاں سے ہو کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. اگر کسی چیز میں بریک ان کرنا ہو ایز اے سوسائٹی, ایز اے کیومولیٹو کلچر, تو مطلب ایک ہی دروازہ کھولنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. مطلب ہر جگہ سے یو ہیو ٹو بی انوالوڈ. سو اٹس ناٹ جسٹ سنیما کی آرٹ یا میوزک, it's also just generally in business, in construction, in infrastructure, just generally. ڈی سی ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول کے آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ جب وہ ایسی مثبت باتیں ہوتی دیکھتے ہیں تو ان کے اس میلے کو منعقد کرنے کا مقصد پورا ہوتا نظر آتا ہے. یہی تو گول تھا نا اس فلم فیسٹیول کا, ایک تو ایجوکیشن اور دوسرا یہ برنگنگ پیپل ٹوگیدر, یو نو, آئی مین اٹس اے سوشل سروس, اٹس اے لاٹ آف ہیپینس بیہائنڈ دس. اس کے تھرو خالی ایکٹرز ڈائریکٹرز ہی نہیں آپس میں نیٹ ورک کرتے ہیں, لوگ بھی نیٹ ورک کرتے ہیں. اس میلے میں جہاں بونی کپور کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور سورج شرما کو رائزنگ سٹار کا ایوارڈ ملا, وہیں ایک پاکستانی ڈاکیومنٹری فلم دی ان نون ماؤنٹینئرز کو بہترین ڈاکیومنٹری کا ایوارڈ دیا گیا. ثاقب الاسلام, اردو VOA, واشنگٹن. اور اس کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. آپ کو کیسا لگا؟ اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.